السلام علیکم عزیز طالبات، آج 28 تاریخ، یہ ڈیٹ غلط لکھی گئی ہے، 28 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے۔ لیکچر نمبر 10 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ ہم نے ٹاپک آداب تلاوت شروع کیا تھا کہ ہمیں تلاوت کے آداب کیا باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اچھی آوازوں سے اس کو مزین کریں، خوبصورت آوازوں سے، جس طرح ہم کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کے بھی آداب ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں پہ ترغیب دینے کی بات ہو تو وہاں بلند آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ جہاں آپ کسی کو مائل کرنا چاہتے ہوں تو یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پہ خلل پڑ سکتا ہے اونچی آواز سے پڑھنے سے، اور بہت سارے لوگ اکٹھے تلاوت بیٹھے کر رہے ہوں تو وہاں پہ بھی اگر آپ اونچا پڑھیں گے تو دوسروں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے میں نے ریوائز کرایا آپ لوگوں کو۔ اب جہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہر بلند آواز تلاوت کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو کھلا خیرات کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کہ تلاوت میں دکھاوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی صدقہ خیرات کیا کرو تو انتہائی خاموشی سے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر خیرات کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے خیرات کرنے والا شہرت چاہتا ہے۔ خیرات اعلانیہ اس وقت دینی چاہیے جب دوسرے لوگوں کو بھی خیرات پر آمادہ کرنا مقصود ہو۔ تلاوت کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی بلند آواز میں اس وقت تلاوت کرے جب کسی دوسرے انسان کے دل میں قرآن کا شوق پیدا کرنا مقصود ہو اور آداب کا خیال رہے، دکھاوا نہ ہو، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہو تو اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، آداب تلاوت کا اصل حق اس وقت ادا ہوگا جب قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہمیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام، ناجائز یا ناپسندیدہ قرار دیا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار ہم سے بات کرے تو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جب کسی پیارے ساتھی کا خط آتا ہے تو ہم اس کو بھی دل سے لگا کر پڑھتے ہیں، اور بعض مرتبہ بار بار پڑھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، انسان کے نیچر میں ہے یہ چیز۔ قرآن پاک کو بھی ایک مکتوب ہے، ایک خط ہے، ایک مکتوب ہے، یعنی ایک خط ہے۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے نزدیک ہمارے کسی عزیز دوست کے برابر بھی نہیں کہ اس کا کہا غور سے سنیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ یہاں مثال دے کر سمجھایا جائے، اصل چیز تو یہ ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جو احکامات دیے جائیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے زندگی میں۔ اس چیز کو انہوں نے مثال دے کے کہ ہمارا عزیز دوست آتے ہیں نا، ان کی غور سے بات سنتے ہیں نا، تو یہ قرآن پاک یعنی خط ہے ایک طرح سے جو ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، تو اس کو بھی غور سے سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں آپ لوگوں کو کوشچنز کراتی ہوں۔ جہری تلاوت کسے کہتے ہیں اور کن موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری تلاوت کی اجازت دی اور کب اس سے منع فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہر بلند تلاوت کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو کھلا خیرات کرتا ہے۔ بلند آواز میں اس وقت تلاوت کرے جب کسی دوسرے انسان کے دل میں قرآن کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے اور اس کا اور آداب کا خیال ہے۔ خود ستائی کے لیے بلند آواز سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی نماز پڑھتا ہو تو بلند آواز سے پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، اور جہاں چند لوگ تلاوت کرتے ہوں تو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ دونوں چیزیں بتا دیں، کن موقعوں پر پڑھنا چاہیے اور کن موقعوں پر نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی یہ اصل میں ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، اسی کو ایڈ کر کے مکس کر کے میں نے آنسر لکھا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اصل مقصد کب پورا ہوتا ہے؟ قرآن کا پڑھنا کافی نہیں، آداب تلاوت کا اصل حق اس وقت ادا ہوگا جب قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہمیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے
جسے اللہ تعالیٰ نے حرام، ناجائز اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناپسندیدہ قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو ملعون قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعون قرار دیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کوشچن آنسر ہے، آبجیکٹیو ابھی ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چلے آپ نکالیں سب بچے پیج نمبر 26، صفحہ نمبر 26، خالی جگہ سوال نمبر 8، خالی جگہ پر کریں۔ قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی بزرگی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، آداب و احترام کریں، ادب و احترام کریں۔ قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تلاوت کے وقت جب نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کریں، اور جب تنبیہ ہو تو توبہ کریں، یعنی خبردار، تنبیہ بھی خبردار کیا جانا۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت معنی سمجھتے ہوئے ہمیں ہر حکم پر عمل اور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ حرام، ناجائز، ناپسندیدہ، کچھ بھی ناپسند قرار دیا، حرام اور ناجائز قرار دیا۔ ناجائز لکھ لیں پسند کی بجائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے احکامات ہیں نا، اس کے اندر اللہ کے رسول پر یہ نازل ہوئی، اور تمام احکامات کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ جب ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لفظی مطلب کو اگر سمجھ کے ہم پڑھیں تو ہمیں فوراً سمجھ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی مطابق ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔ آپ لوگوں نے ان کوشچنس کو بھی کرنا ہے اور اس کام کو بھی لرن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔